امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر ثالثی کی پیش کر مودی سے مسئلہ کشمیر پر بات کروں گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات بہت خراب ہیں، کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی بڑی وجہ مذہب ہے اور مذہبی وجوہات پیچیدہ ہوتی ہیں۔ کشمیر میں بسے لاکھوں افراد کسی دوسرے کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل پاک بھارت مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بھارت اقدام سے متاثرہ کشمیری عوام سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عالمی عدالت جانے کا فیصلہ ہو گیا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ ان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود نے کہا کہ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا بھارتی وزیر اعظم کو ٹیلی فون۔ برطانوی وزیر اعظم نے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر کو باہمی طور پر حل کرنا ہوگا، دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ بھارت کی آبی جارحیت، پہلے پانی چھوڑا پھر اطلاع دی۔ 1.5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا آج دوپہر تک پاکستانی حدود میں داخل ہوگا۔ ستلج اور چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند، کئی دیہات ڈوب گئے۔ دریائے ستلج پر مستے کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، 3 دیہات کو مکمل خالی کروا لیا گیا۔ پاک فوج اور رینجرز کے جوان سیلاب زدہ علاقے میں پہنچ گئے۔ قصور، جھنگ، بہاولپور، لودھرا میں سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ، متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی منتقلی۔ بھٹو کے کشمیریوں کے ساتھ وعدوں کو پورا کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کشمیریوں کی حقیقی آواز ہے۔ مودی نہ منموہن ہے نہ واجپئی۔ بھارت اخلاقی میدان میں بری طرح جنگ ہار چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا اسکردو میں پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ادھر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ مودی سے امن کی امید رکھنا احمقوں کا کام ہے۔ فردوس ساشی کاوان کہتی ہیں نیب کے خوف سے بزنس کمیونٹی سرمایہ کاری نہیں کر رہی، بیوروکریٹس بھی فائلوں کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ کابینہ کے اجلاس میں بیوروکریٹس اور تاجروں کے خلاف نیب کارروائی روکنے سے متعلق تجاویز پر کمیٹی قائم۔ کابینہ نے پہاڑی علاقوں میں لوگوں کو سیاحوں کے لیے اضافی کمرے بنانے کے لیے قرضوں کی منظوری بھی دے دی۔ میں کراچی کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں۔ میئر صاحب میں بھی صبح کوئی ناشتہ انہوں نے صحیح نہیں کیا ہو، کسی وجہ سے وہ اتنے ناراض ہوں۔ صفائی کی ابتر صورتحال، میئر کراچی کا سندھ حکومت کی سول نافرمانی کا اعلان۔ کہتے ہیں کراچی والے سندھ حکومت کو ٹیکس نہ دیں، پیسہ آپ پر نہیں لگ رہا، ٹیکس صرف وفاق یا کے ایم سی کو دیں۔ ادھر پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم اور وفاقی حکومت سے میئر کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ وسیم اختر ناکام ترین میئر ہیں، عوام سے معافی مانگیں۔ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پلاسٹک شاپنگ بیگز پر پابندی۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے مہم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق پلاسٹک شاپنگ بیگ کا متبادل مہیا کرنے کے بعد پلاسٹک کی مزید اشیاء پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ دکانداروں کا کہنا ہے متبادل بیگ مہنگے ہیں، خریداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکی حکام اور طالبان کے درمیان دوبارہ بات چیت شروع۔ امریکی سفیر زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات کو انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ امید ہے کہ طالبان بھی تیار ہوں گے، دوحہ میں باقی ماندہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
امریکہ نے F-16 جنگی طیارے تائیوان کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ تائیوان $8 ارب میں 66 جدید F-16 طیارے حاصل کرے گا۔ امریکی اقدام پر چین کی ناراضگی یقینی ہے۔ حسن علی کی زندگی کے نئے سفر کا آغاز۔ پاکستانی فاسٹ بالر حسن علی کا بھارتی لڑکی سامیہ آرزو سے دبئی میں نکاح۔ تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی۔ حسن علی گہری سبز شیروانی، سامیہ سرخ لہنگا پہنے ہوئے تھیں۔ نکاح کی تقریب میں دلہا اور دلہن کے والدین، قریبی عزیز اور دوست احباب شریک ہوئے۔ معروف اداکار حمزہ علی عباسی سر پر صحرا سجانے کو تیار۔ 25 اگست کو دلہا بنیں گے۔ حمزہ علی عباسی نے اداکارہ نمل خاور کو اپنا جیون ساتھی چنا ہے۔ 26 اگست کو دعوت ولیمہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ میں ہوں ثنا طاہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا یوم دفاع 6 ستمبر پر پاکستان کے دورے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وانگ جی کا دورہ ابتدائی شیڈیول کے مطابق 2 روزہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ، صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں مقبوضہ کشمیر کے مخدوش صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثالثی کے لیے اپنی بہترین کوششیں کروں گا۔ ویکنڈ پر فرانس میں مسئلہ کشمیر پر مودی سے بات کروں گا۔ پاکستان اور بھارت میں ایک طویل عرصے سے نہیں بنی۔ مسئلہ کشمیر کئی دہائیوں سے چل رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کی بڑی وجہ مذہب ہے اور مذہبی وجوہات پیچیدہ ہوتی ہیں۔ کشمیر پر پاکستان اور بھارت میں کئی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں۔ And Kashmir is a very complicated place. You have the Hindus and you have the Muslims, and I wouldn't say they get along so great. And that's what you have right now. And you have millions of people that want to be ruled by others, and maybe on both sides, and you have 2 countries that haven't gotten along well for a long time. And frankly, it's a very explosive situation. I spoke to Prime Minister Khan. I spoke with yesterday also Prime Minister Modi. They're both friends of mine. They're great people. They're great people, and they love their countries. And they're in a very tough situation. Kashmir is a very tough situation. And, you know, we're talking about, this has been going on for decades and decades. Shooting. I don't mean shooting like shooting a rifle. I mean like major shooting of howitzers, of heavy arms. And it's been going on for a long period of time. But I get along really well with both of them. As you know, Prime Minister Khan was here just recently. And I'm going to be with Prime Minister Modi. I'll be with him over the weekend in France. So, you know, I think we're helping the situation, but there's tremendous problems between those 2 countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. A lot has to do with religion. Religion's a complicated subject. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری بھارت کو بیک فٹ پر لے آئی ہے۔ سلامتی کونسل کے بعد پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ میں آج آپ کی اس پارلیمنٹ کے سامنے ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی، میں اب بنوں گا، اب یہ سمجھے کہ کشمیر کی دنیا میں آواز اٹھانے والا ایمبیسڈر۔ کشمیریوں کو کرفیو لگا کے، ساری انفارمیشن ختم کر کے، ایکسٹرا فوج بھیج کے یہ کشمیریوں کی خوشحالی کے لیے نریندر مودی کوشش کر رہا ہے۔
پاکستان مظلوم کشمیریوں کو حق دلانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں اٹھایا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر میں عالمی مبصر بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کونسل آف جسٹس میں اس کیس کو لے جانے کے لیے کہ وار کرائم میں اگر ہندوستان کرفیو نہیں اٹھاتا اور پھر اسی طرح ان کی نسل کشی جاری رکھتا ہے ٹارگٹ کر کے، تو پھر پاکستان لیگل فریم ورک میں کچھ چیزیں پلان کر رہا ہے، تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس پہ کان دھرے اور UN مبصرین وہاں بھیجے جائیں۔ فردوس عاشق اوان نے کہا مودی کی کال کے بعد صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو فون کر کے حقائق معلوم کیے۔ عمران خان نے امریکی صدر سے ہونے والی بات چیت پر کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ کل صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو تھی کشمیر کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے، وزیر اعظم نے تفصیل سے کیبنٹ کو اس سے آگاہ کیا اور صدر ٹرمپ نے مودی کو کال کرنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو کال کر کے وہ حقائق جانے جو وزیر اعظم نے ان کو بتایا کہ وادی کے اندر جینوسائیڈ کرنے جا رہا ہے۔